In the name of Almighty Allah, I'm Shakil sir in front of you, my dear students, dear learners. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Gabriel, یہ چھُ اکھ سُہ موضوع یہ چھُ اکھ سُہ سبق یُس آز أسۍ زاننٕچ کوٗشِش کرو یہِ سبق آز أسۍ پرنٕچ کوٗشِش کرو یہِ سبق ہیٚکہِ نہٕ یتھ مختصر وقتس منٛز پوٗرٕ ویژھنٲوِتھ اِنسان اتھ گژھِ آسُن اکھ کھُلہٕ ڈُلہٕ مٲدان اکھ شُر گژھان برونٛہہ کنہِ آسٕنۍ اما پوٚز یہِ چھُنہٕ مُمکِن سپدے ہے تیٚلہِ گژھِ 4G تہٕ 5G سپیٖڈ آسٕنۍ. My dear students, now let us move on the topic. Our topic is for God's sake hold thy tongue. My dear students, my dear learners, you know that Allah is our creator. Lord is our creator, and He creates us. जैसा कि कुरान में आया है फी अहसन तक़वीम और इंसान की तख्लीक रब्बी कायनात ने खुद इस चीज का ऐलान किया कि मैंने इंसान की तख्लीक की फी अहसन तक़वीम. तख्लीक के बाद इंसान मुरक्कब है दो चीजों का, जिस्म और रूह. अल्लाह तबारक ताला ने जिस्म में मुख्तलिफ आज़ा अता किए इंसान को. सर तपा, लेकिन तमो मन अख सु माज टुकड़ा यथ जव वनान और in English we can say tongue. اَمہِ زبانہِ سۭتۍ چھِ أسۍ تِم مٔدٕر تہٕ میٖٹھۍ کلام کران یِمو سۭتۍ سٲنۍ انگ ٲشناو, سٲنۍ یار دوس, سٲنۍ رفیق خۄش گژھان چھِ. اَمے زیوِ سۭتۍ چھِ أسۍ تِم کریٖٹھ تہٕ کُڑٕرۍ کلام کران ییٚمہِ سۭتۍ أسۍ ہتہٕ وُہہ کیٛاہ ساسہٕ وَدٕ ؤہرٮ۪ن ہُنٛد رِشتہٕ ژھٕنان چھُ. تہٕ سۭتۍ سۭتۍ چھِ أسۍ تمن گُنہن منٛز گیٖر گژھان, تمہن گُنہے عظیٖمن منٛز ولنہٕ یِوان اور تتھ گُنہس چھِ أسۍ ونان غیبت. اور in English we can say backbiting. What can say? Backbiting. In Urdu we can say giba.
غیبت. اور یہ کام ہم جسم کے کس عضو سے ادا کرتے ہیں؟ یہ کام ہم صرف اس زبان سے کرتے ہیں. tongue. Now the question arises here, what is backbiting? What is backbiting? Dear students, کیا آپ جانتے ہیں what is backbiting؟ اور backbiting جو شخص کرتا ہے اس کو ہم in English backbiter, one who backbites, backbiter. اس کو ہم backbiter کہتے ہیں. What is the definition of backbiting? The definition of backbiting is a person mentions the faults of his brother in his absence, which he would not like it he heard about it. Or in your textbook, the definition of backbiting is here. You see page number 26. Belittling of character behind one's back, even if whatever is said is true, provided the motive is evil. یعنی بیک بائٹنگ کسے کہتے ہیں؟ کسی کے پیٹ پیچھے اس کے عیوب کا تذکرہ کرنا، اس کو کہتے ہیں غیبت. کسی کے پیٹ پیچھے، کسی کے پست پوچھتے اس کے بارے میں بات کہنا، اس کے عیوبوں کو، اس کے عیب جمع عیوب ان کو ظاہر کرنا، اس کو کہتے ہیں بیک بائٹنگ. اگرچہ وہ بات جس شخص کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں، اگر وہ بات اس کو روبرو کہیں گے تو اس شخص کو وہ ناگوار ہو جائے گی. اگرچہ وہ بات صحیح ہے اس کو وہ ناگوار ہو جائے گی، تو اس کو کہتے ہیں غیبت. یعنی اس کو کہتے ہیں غیبت. اور اگرچہ وہ بات صحیح ہے، اگرچہ وہ بات صحیح نہیں ہے، ہم کسی شخص کے بارے میں کوئی بات کہہ رہے ہیں، کوئی برائی پیش کر رہے ہیں، اگرچہ وہ صحیح نہیں ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں بہتان. اور ان اسلامک ٹرم اس کو ہم کہتے ہیں بہتان، جو غیبت سے بھی سخت گناہ، اب اس غیبت کے بارے میں قرآن میں رب کائنات اس کا ذکر کئی بار کیا ہے. رب کائنات نے قرآن میں اس کا ذکر کئی بار کیا ہے. چیپٹر نمبر 104 ورس نمبر 1 میں رب کائنات کا فرمان ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
ويل لكل همزة لمزة. ويل لكل همزة لمزة. What every kind of scandal monger and backbiter. What every kind of scandal monger and backbiter. What every kind of scandal monger and backbiter. In Urdu we can say वाइल कहते हैं जहन्नम की निचली तह को, उसको वाइल कहते हैं. कुरान में आए वाइल किन लोगों के लिए, वाइलुल लिल मुकज्जिबीन. अब ज़ाहिर हिंद खतर ये ठिकान. और सूरह हुमज़ा में रब्बी कायनात का फरमान है, वाइलुल लिकुल्लि, हर उस शख्स के लिए वाइल है, हुमज़ा, और उसके बाद कहते हैं लुमज़ा. यानी रब्बी कायनात ने दो इस्तिलाह यहाँ पर इस्तेमाल की है, दो लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं, क्योंकि अरबी ज़ुबान जो है ये एक वसी ज़ुबान है और इसमें एक एक लफ्ज़ के हज़ार माना है. चूँकि ज़ुबान की हैसियत से जब हम बात करते हैं, लैंग्वेज की हैसियत से बात हम करते हैं, तो हर लफ्ज़ का एक लग़वी माना होता है, हर लफ्ज़ का एक इस्तिलाही माना होता है, हर लफ्ज़ का एक इदराकी माना होता है, हर लफ्ज़ का एक गैर इदराकी माना होता है, शऊरी माना होता है, गैर शऊरी माना होता है. और यहाँ पर रब्बी कायनात ने वो इस्तेमाल किया है हुमज़ा, यानी तबाही और बर्बादी है, जहन्नम का निचला तह उस शख्स के लिए है जो इस गुनाह का इर्तिकाब करता है. यानी जिसने यह गुनाह किया, उसने कौन सा गुनाह किया, गीबत की, उसने बैग बाइटिंग की, उसने किसकी की, किसी दूसरे को की तो नहीं, अपने भाई की. कुल्लुकुम मुस्लिमून इख्वा, अपने भाई की इसने गीबत की. अगरचे वो बात उसके बारे में उसने सच कही, लेकिन उसके पीठ पीछे उसने ये बात कही. अगर वो बात उसके सामने कही जाएगी तो उस शख्स को वो नागवार हो जाएगी, तो उस शख्स को वो नापसंद हो जाएगी, तो उसको हम बैक बैटिंग कहते हैं. अगर वो बात उसमें मौजूद नहीं है तो उसको हम बुहतान कहते हैं. तो इस्लामी शरीयत में उसके लिए एक इस्तिलाह इस्तेमाल हुई है, बुहतान. अब यहाँ पर रब्बी कायनात ने क्या कहा, हुमज़ातिल लुमज़ा. और दूसरी इस्तिलाह जो यहाँ पर इस्तेमाल हुआ, दूसरा लफ्ज़ जो यहाँ पर इस्तेमाल हुआ, लुमज़ा. इन इंग्लिश वी कैन से स्कैंडल मॉन्गर. स्कैंडल मॉन्गर, स्कैंडल मॉन्गर. अब फॉर गॉड से होल्ड द टंग, ये हमारा जो टॉपिक है, मैंने पहले ही कहा कि इम खतर गसी खुल मैदान हकासुन, गस्तार सान करे इंसान अत मौजूस पे कत, शुर गसान ब्रोह कन आसिन, मुख्तसर वक्तस मज क्या हेको ये बयान करित अस. हुमज़ातिल लुमज़ा, बैक बैटिंग एंड स्कैंडल मॉन्गरिंग. You know, you understand now what is the backbiting? Are you getting me? You know what is the backbiting? Backbiting तो ओ समझ वंच स्कैंडल मॉन्गर. और स्कैंडल मॉन्गर को हम उर्दू में तो चुगलखोर कहते हैं. चुगलखोर उसको कहते हैं उर्दू में. In English स्कैंडल मॉन्गरी, in Arabic लुमज़ा, तानाज़नी करना. मुख्तलिफ माना में इस्तेमाल होता है ये लफ्ज़. My dear students and learners, चुगलखोरी और गीबत, इन्हीं दो मौजू पर, इन्हीं दो टर्म्स पर ये हमारा सबक घूम रहा है. इन्हीं के इर्द गिर्द
اب ہمیں یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر یہ بات تو ہم کرتے ہیں، چگل خوری، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ نے پڑھا بھی ہے چگل خوروں کی داستان، چگل خوروں کی کہانیاں آپ نے پڑھی ہے، شاید 8ویں جماعت میں ہی آپ کا ایک ٹاپک ہے چگل خور اردو میں، تو وہاں پر آپ نے خوب سمجھا ہوگا کہ اس کے ساتھ کون سا برتاؤ کیا جا رہا ہے اور وہ کون سا کام انجام کرا، ایک کی بات دوسرے کو تیسری بات، ایسا ہی وہ کاروان چلاتا رہا، تو اس کو ہم چگل خور کہتے ہیں، کیونکہ زیادہ تر یہ عادت بچوں میں ہی زیادہ پائی جاتی ہے کہ بچے بچپن کے ایام میں، ہمیں بھی اپنے بچپن کے ایام میں یہ غلطیاں تو کی ہیں، لیکن اللہ معاف کرنے والا، اللہ ہمیں ان غلطیوں کو بھی معاف فرما دے۔ چگل خور تو سمجھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن غیبت جو ہے، بیک بائٹنگ جو ہے، جو ہمارا آج کا موضوع بھی ہے کہ سکینڈل مانگرنگ اور بیک بائٹنگ، انہی کے ارد گرد ہمارا موضوع گھوم رہا ہے، اور لیکن یہ دونوں چیزیں ہم جسم کے کس عضو سے کرتے ہیں، اور اس میں جو مین پارٹ ہے وہ دیٹ از آور ٹنگ، اسی زبان سے ہم یہ غلطی انجام دیتے ہیں، جیسا کہ قرآن میں ہے، دوسری جگہ رب کائنات کا فرمان ہے، ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ، ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ فقرہتموہ، سورہ حجرات میں رب کائنات کا ارشاد ہے، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ رب کائنات خود کہہ رہے ہیں فقرہتموہ، پس تم اس کو ناپسند کریں گے، اور انسان کے لیے انسان کا گوشت تو حرام کیا گیا ہے، اب وہی انسان مر چکا ہو اور مرے ہوئے پھر وہ اپنا بھائی بھی ہو تو اس کا گوشت انسان کیسے پسند کرے کہ کھائے؟ یہ ایک ناگوار عمل ہے، ایک ناپسندیدہ عمل ہے، تو ناپسندیدہ عمل کے یعنی یہ برابر ہے، جس طرح یہ ناپسندیدہ ہے آپ کے ہاں، اسی طرح رب کائنات کے ہاں یہ عمل بھی ناپسندیدہ ہے کہ آپ بیک بائٹنگ کریں گے۔ ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ، ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ فقرہتموہ، سورۃ الحجرات۔ Is anybody among you to eat the flesh of your dead brother? No, nobody is here. تو بھلا جب اتنی ناپسندیدہ عمل ہے تو بھلا ہم غیبت کیوں کرتے ہیں؟ تو بھلا ہم چگل خوری کیوں کرتے ہیں؟ قرآن as well as Hadith admonishes us, particularly those persons who indulges in such activities. In short, مختصر طور پر ہم یہ کہیں گے کہ ہمیں ان دونوں گناہوں سے اجتناب کرنا چاہیے، ان سے دور رہنا چاہیے، کس سے؟ بیک بائٹنگ اینڈ اسکینڈل مانگرنگ۔ ادھر سسٹم بھی الارم دے رہا ہے کہ وقت ختم ہونے کو قریب ہے، اب ہم
اجازت دیجیے دوسری ملاقات تک انشاءاللہ دوسری ملاقات میں دوسرے لیکچر میں ہم اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے اور رب کائنات کو یہ دعا کرتے ہوئے میں آپ سے تو رخصت ہو رہا ہوں کہ اللہ ہمیں ان دونوں گناہوں سے بچائیے، کیونکہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کائنات سے بھی دعا کی کہ اللہ ان سے ہمیں نجات دیجیے، اور خاص کر ہمیں اللہ اس تعاون سے بھی نجات دیجیے جو آج سارے دنیا میں پھیل چکی ہے۔ اور اسی سلوگن کے ساتھ میں آپ سے رخصت ہو رہا ہوں کہ اپنا بچہ، اپنا سکول، اپنا استاد، اپنا گھر، اسٹے ہوم، اسٹے سیف۔ تھینکس۔